Assalamu alaikum. This is your host Asiya, welcoming all of you to this hopefully enlightening podcast series named Reflections, with its aim to revive the concept of tarbiyah and तालीम. ये हमारा आज का introductory episode है इस podcast series का, and I hope that it turns to be really beautiful and fruitful for all of us. जैसा कि हम सब वाकिफ़ हैं कि हमने अपनी मादी ज़िंदगियों में तो बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन सुकून के एहसासात से आज भी हमारी ज़ात महरूम साबित हुई है। और इसकी वजूहात में हम वो सारी क्राइसिस शुमार करते हैं जो हम सब आज इंडिविजुअली या कलेक्टिवली ग्लोबल लेवल पर फेस कर रहे हैं। अगर हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें या इनिमरेट करने की कोशिश करें उन क्राइसिस को, then the list turns out to be really the lengthy one. But still, to gain some clarity about what those crises are like और उनकी different forms क्या हो सकती हैं, इसके लिए मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी। नंबर 1, अगर कोई पेरेंट्स कॉन्शियस एफर्ट्स पुट इन करते हैं अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए या उनके साथ किसी भी फॉर्म में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो सिर्फ इस मकसद के तहत कि उनका ताल्लुक़ एक दूसरे से बेहतर हो जाए, खूबसूरत हो जाए, तो क्या हम इसे एज एन एक्ट ऑफ वर्शिप काउंट करते हैं? नंबर 2, इस डिस्ट्रैक्शन भरी ज़िंदगी में खलवत के लम्हात जब भी मुझे हासिल होते हैं, तो क्या वो मेरे लिए सुकून और अपने आप से एक खूबसूरत और गहरी मुलाकात का बाइस बन पाते हैं या मुझे और ज़्यादा डिस्टर्ब करके चले जाते हैं? नंबर 3, अल्लाह ताला ने जो मेरे वजूद के अंदर कायनात रखी है उसकी सयाही और मेरे वजूद के बाहर जो कायनात रखी है उससे गहरा ताल्लुक़ बना पाना क्या मेरे लिए आसान काम है? और इन दोनों ही कायनात का रिकग्निशन, अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट क्या मेरी ईमानी, जिस्मानी और ज़हनी शिफायाबी का सबब बन पाते हैं? नंबर 4, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तो क्या ये एडवांसमेंट्स मेरी पर्सनालिटी पे, मेरी ज़ात पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाए हैं? क्या इन एडवांसमेंट्स ने मुझे मेरे खालिक से, मेरे मकसद वजूद से मज़ीद कनेक्ट किया है, या यूँ कह लें कि इंसानियत एक बार फिर गफलत की राह चल पड़ी है? नंबर 5, हमारे बच्चे जो अल्लाह की तरफ से हमारे पास रखी हुई एक अमानत के मानंद हैं, उनकी ईमानी, ज़हनी, अखलाकी और जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रेफरेंस पॉइंट मैंने किस पैराडाइम को बनाया हुआ है? और भी बहुत सारी क्राइसिस जो रिलेटेड हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग से, एजुकेशन से, हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल से और उस तमाम इल्म से जिसे हम अपना हाल बनाने में नाकामयाब साबित हुए हैं, या यूँ कह लें कि उस इल्म को अपना हाल बनाने में हमें मुश्किलें दरपेश हैं। इस और हर वक्त की एक बड़ी अहम ज़रूरत तरबिया और तालीम, जिनकी डेफिनेशंस को हमें रिविज़िट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि यह हर शख्स की ज़रूरत है, मिट्टी में रूह डलने से मिट्टी में मिल जाने तक। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ कि आपके सामने चंद बातें वाज़े कर दूँ, ताकि आपको इस पॉडकास्ट सीरीज़ के पीछे जो फ़िक्र काम कर रही है, जो सोच काम कर रही है, उससे थोड़ी फेमिलियरिटी हासिल हो जाए। जिसमें कि सबसे पहली बात बहुत सिंपल है और बेसिक है, वो ये कि ये जो पैटर्न होगा इस पॉडकास्ट सीरीज़ का, वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगा, यानी कि जो भी बात हम करेंगे, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो सवाल और जवाब की सूरत में बात आगे बढ़ेगी। दूसरी अहम बात ये कि किसी भी तरबियती प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के कुछ इंडिकेटर्स तो होना ज़रूरी है, ताकि हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि कोई भी तरबियती प्रोग्राम किस एक्सटेंट तक सक्सेसफुल रहा है मेरी पर्सनालिटी को होलिस्टिकली अफेक्ट करने में, या मेरी पर्सनालिटी में होलिस्टिकली एक पॉजिटिव चेंज लाने में। तो इसके कुछ फंडामेंटल गोल्स हैं जिनका फुलफिलमेंट ये इंडिकेट करेगा कि अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने या हम सब ने अपने लिए कोई खैर का सामान इकट्ठा कर पाया है। और वो गोल्स ये हैं: नंबर 1, इंसान को गौर व फ़िक्र पे आमादा करना। नंबर 2, इंसान को अपने नफ्स के तज़किये की मुबारक फ़िक्र में मुब्तला करना। नंबर 3, इंसान को अपने मकसद वजूद से कनेक्ट करना। एंड नंबर 4, इंसान को अपनी असल अहमियत का एहसास कराना। तो ये कुछ साइंस हैं जो इंडिकेट करेंगे कि कोई भी तरबियती प्रोग्राम मेरी पर्सनालिटी में किसी भी तरीके का, किसी भी एक्सटेंट तक कुछ पॉजिटिव चेंज लाने में कामयाब रहा है। और तीसरी अहम बात ये कि ज़ैतूना एकेडमी ने 2 ऑब्जेक्टिव्स की लाइट में इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया है, और वो हैं: नंबर 1, सोसाइटल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एम ऑफ़ लाइफ ये हो जाए कि अल्लाह ताला ने हमें जिन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नवाजा है वो हम एहसन तरीके से इखलास के साथ अदा कर पाएँ। नंबर 2, हमारी तबीयत हमें इंसान कहलाने के
ان پیرامیٹرز پہ خرا اترنے کی جد و جہد پہ آمادہ کر دے جو خدا نے اپنے کلام میں ہمارے لیے اسپیسیفائی کیے ہیں. With these two broad and comprehensive objectives, Zaitoon Academy has been working in the field of Tarbiyah and Taaleem since last 2 years under the leadership of Muhammad Mustafa Tayyab Sahab, who is by profession a teacher, trainer and counselor, whose efforts are into dealing with the issues related to parents, children and youth. So now I would like to request him to throw some light upon the purpose of this podcast series. بہت بہت شکریہ آصیہ صاحبہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے زیتونہ اکیڈمی کا جو مشن ہے اور ویژن ہے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کر ہی دیا ہے. اور جہاں تک اس پوڈ کاسٹ سیریز کا سوال ہے, اس میں بھی آپ نے بہت حد تک اس کے مقصد کو بیان کر دیا ہے. میں اب چاہوں گا کہ کچھ چند باتیں عرض کروں تربیہ کے حوالے سے. دیکھیے, جب تربیہ کی جب بات آتی ہے تو ظاہر سی بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تربیہ کس کی. تو ہم تربیہ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ تربیہ ظاہر سی بات ہے کہ تربیہ ہونی ہے تو انسان کی تربیہ ہونی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ تربیہ انسان کی کیوں ہونی ہے؟ کیا کسی صحیح چیز جو ایک دم پرفیکٹ چیز ہو, کیا اس کو تربیہ کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. یعنی کہ ایک کوئی چیز ہے, یعنی ہم مثال انسان کی لیتے ہیں, انسان ہے, انسان کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو تربیہ کی ضرورت ہے. اچھا, ابھی سوال پیدا ہوتا ہے, کیا انسان جب اس دنیا میں آیا تھا تو کیا خراب آیا تھا, یا آنے کے بعد خراب ہوا ہے؟ یہ دو سوال ہیں. تو پہلا جو سوال ہے کہ کیا انسان اس دنیا کے اندر کوئی خرابی لے کر آیا تھا, خراب پیدا ہوا تھا؟ جب وہ خراب تھا, جب وہ پیدا ہوا تھا, تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی عین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, وہ بالکل صحیح بالکل ٹھیک پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ فریش پروڈکٹ ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں, کیا حالات تھے, کیا وجوہات تھے جس کی وجہ سے انسان کے اندر خرابی پیدا ہو گئی. جب ایک پروڈکٹ صحیح ہے تو اس کے کچھ ریزنز ہوں گے خراب ہونے کے. مثال کے طور پہ موبائل ہے, اگر آپ اس موبائل کو اس کمپنی نے جو اس کا مینول دیا ہے اس کے ساتھ اس کے اکارڈنگ نہیں استعمال کریں گے اور اپنی عقل سے استعمال کریں گے, جبکہ آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتہ, اس کا جو میکینزم ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ, تو امکان پورے یہ ہیں کہ آپ اس کو خراب کر دیں. تو جب انسان اس دنیا میں آیا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ایک کتاب ساتھ میں بھیجی, اور وہ کتاب کا کام یہ تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا اس کتاب کا کہ اس سے یہ کام لیا جاتا کہ اس سے سیکھا جاتا کہ میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاروں. تو پہلا ریزن تو یہ ہوا انسان کے اندر خرابی آنے کا کہ اس نے اس کتاب سے مدد حاصل نہیں کی. کس لیے مدد حاصل نہیں کی؟ کہ وہ اس کائنات کے اندر کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارے. تو اس کے نتیجے میں, اس کا نتیجہ کیا ہوا پھر؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے اس کتاب یعنی اس مینول کو چھوڑ کے نہ جانے کون کون سے اور دوسرے طریقے اختیار کیے, جس کی وجہ سے انسان کے اندر خرابیاں پیدا آئیں. اچھا, چونکہ انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا تھا, کچھ ذمہ داریاں دے کے بھیجا گیا تھا, تو اب خرابی پیدا ہونے کے بعد تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ان ذمہ داریوں کو وہ صحیح طریقے سے نبھا پاتا. لہٰذا جب وہ ذمہ داریاں نہیں نبھائی گئیں تو اس کائنات کے اندر پھر بیلنس باقی رہنا ممکن نہیں تھا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو کائنات ڈس بیلنس ہو گئی, دوسری طرف انسان نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے نہیں گزارا جس طریقے سے اس کے کریٹر نے اس انسان جیسی مشین یعنی اس میکینزم کو بنایا تھا جو کہ صحیح تبھی کام کرتی جب اس کے مینول کے ذریعے اس کو استعمال کیا جاتا. لیکن ایسا تو ہوا نہیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس نے اپنی عقل, کچھ فلسفے کہیں ادھر سے ادھر سے لے کے اپنی زندگی گزارنا شروع کیا اس کتاب کو چھوڑ کے, اس مینول کو چھوڑ کے.
تو وہ خود بھی اس کے نتیجے میں وہ خود بھی آؤٹ آف بیلنس ہو گیا. یعنی کہ ہم نے اپنا ورلڈ ویو چینج کر لیا، جو ہمیں ہماری کریٹر نے دیا تھا ہم نے اسے چھوڑ کے. جس ورلڈ ویو کے ذریعے مجھے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے تھا، وہ ورلڈ ویو کہاں سے آتا؟ وہ ورلڈ ویو اس کتاب کے ذریعے آتا جس کتاب کو بھی اس کریٹر نے وجود میں لے کر آیا تھا، اور مجھے میرا وجود بھی جو ہے وہ اس کریٹر کے ذریعے ممکن ہوا تھا. تو یہ تو ہو نہیں پایا. تو جو ورلڈ ویو میرے زندگی گزارنے کے لیے مفید ہوتا، وہ میں نے چھوڑ کے نہ جانے کہاں کہاں سے دوسرے ورلڈ ویو کے ذریعے میں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کائنات اور میرا ظاہر اور میرے اندر جو میرے اندر کائنات ہے اس کا نظام جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو گیا. ظاہر سی بات ہے، جیسے کہ ہم دو کشتیوں میں ایک ساتھ سوار نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی. اب جب یہ ہو چکا ہے تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سولوشن ہے؟ تو اس کی مثال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کی تربیہ کے ذریعے انہیں اس مقام پہ پہنچایا جس مقام پہ پہنچنے کے بعد انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے. تو آج بھی اگر انسان کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ تربیہ. یعنی اس خرابی کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے تربیہ. تو اب سوال یہ ہے کہ تربیہ کہتے کسے ہیں؟ جی. ایک تربیہ کی وہ ڈیفینیشن ہے جو آج کے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، یعنی کہ بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلایا اور دلانے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے والدین فارغ ہو گئے، اور ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اسکول ان کے بچوں کی تربیہ کر دے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج معاشرہ تعلیم اور تربیہ کے فرق کو سمجھنے میں ناکام رہا ہے. بالکل. اس کی بڑی آسان اور آسان زبان میں اس کی بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے جو میں چاہوں گا کہ وہ لوگوں تک پہنچے. دیکھیے، تعلیم کسے کہتے ہیں اور تربیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی انسان کو اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے یہ پتہ چل جانا، یہ تعلیم ہے. اور اچھی چیز اچھی لگنے لگے اور بری چیز بری لگنے لگے، یہ تربیہ ہے. یعنی کہ مجھے معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، یہ تعلیم کا پارٹ ہے. نماز پڑھنا مجھے اچھا لگنے لگے، یہ تربیہ کا پارٹ ہے. جی. بہت سادہ سمپل سی بات ہے یہ. اسی طرح کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے جو سوسائٹی کے اندر پریویل کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے جیسے جیسے یہ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ اس کے ایپیسوڈ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ بیسیکلی ڈیفینیشنز کو ریوزٹ کرانا اور کانسیپٹ کی کلیئرٹی. انشاءاللہ. یعنی کہ جتنے بھی کانسیپٹ ہماری زندگیوں میں آج ہم پریکٹس کرتے ہیں ان کا صحیح تصور، اور جو ڈیفینیشنز آج ہم نے غلط سمجھی ہوئی ہیں ان کو صحیح کرنا. اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ ان ڈیفینیشنز کو، ان ٹرمینالوجی کو ریوزٹ کریں. تو اس پورے جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا جو مقصد، اس کا جو پرپس رہے گا وہ یہی رہے گا کہ کس طریقے سے ہم معاشرے کے اندر اس معاشرے کو کس طریقے سے ایکسیلنس لیول پہ لے کے جائیں. یعنی جب معاشرہ ٹھیک ہوگا تبھی ممکن ہے کہ ایک انڈیویجول بھی ٹھیک رہ پائے. تو میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ زیتونہ اکیڈمی کی ٹیم کو اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے یہ پوڈ کاسٹ ایک خیر کا ذریعہ بنے. جزاک اللہ.
بہت بہت جزاک اللہ مصطفیٰ طیب صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور آسان لفظوں میں اس پوڈ کاسٹ کا پرپز ہمیں کلیئر کر دیا. اس سے مجھے بھی بہت فائدہ ہوا الحمدللہ، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ویورز کو بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اب ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے ساتھ کہ اپنی دوڑ دھوپ بھری زندگی سے کچھ فرصت کے لمحات نکال کر آج کی گفتگو پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.